گڈو رشید آباد جونپور سے سوال کرتے ہیں، میرے والد کا انتقال ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے۔ میرے والد میرے گھر میں سبھی کو خواب میں آتے ہیں سوائے میرے۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے خواب میں نہیں آتے؟ دیکھیں، خواب میں آنا اور نہ آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ ہم سے راضی ہیں یا ہم سے ناراض ہیں۔ خواب ضروری نہیں ہے کہ راضی ہوں تب خواب آ جائے اور خفا ہوں تو خواب میں نہ آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہے خواب، جسے اللہ چاہتے ہیں دکھلا دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کثرت سے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ گڈو صاحب، آپ بھی اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کیجئے، صدقات و خیرات کیجئے، اعمال صالحہ ان کے لیے بھیجیے، اور نفل نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے۔ جیسے صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، ایسے ہی نفل نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز خالی ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھا اپنے والد کے لیے، اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے ذریعے ان کی روح کو سکون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خواب کے اندر بھی وہ نظر آ جائیں۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مفتی صاحب، جیسے سفر میں جا رہے ہوں، اس میں اب جیسے یہاں سے جانا ہو رہا ہے تو ظہر پڑھ لیا، اب یہاں اب عصر کے ٹائم نکل رہا ہے تو عصر مغرب ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے، اور کل سعودی عرب سے حافظ شاہد صاحب نے مسئلہ پوچھا، جو یہاں کے امام تھے، کہ وہ گئے وہاں پر نماز پڑھنے، تو امام صاحب نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھا دی، اور کہا کہ ٹھنڈی زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، تو ہم سے پوچھنے لگے، دیکھیں بھائی، شریعت کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اس کے بعد قیاس ہے، ٹھیک ہے؟ سعودی یہ شریعت کا ماخذ نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے وہ شریعت کا ماخذ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چیز ثابت ہوگی تو وہ قرآن سے ہوگی، یا پھر اس کے بعد حدیث سے ہوگی، یا صحابہ کے اجماع سے ہوگی، اجماع سے ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حج میں جب عرفات میں جاتے ہیں، یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع فرمایا عرفہ کے دن، ظہر اور عصر، یہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھا، اس کو جمع تقدیم بولتے ہیں۔ اور پھر جب وہاں سے مزدلفہ گئے تو مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا، یہ اس کو بولتے ہیں جمع تاخیر۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کو اپنے وقت سے ہٹا کر کے دوسرے وقت کے اندر جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، نماز کے اوقات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، ان اوقات سے آگے اور پیچھے کر کے نماز پڑھنے سے پہلی بات نمازی نہیں ہوتی ہے۔ اور جن احادیث کے اندر اس طرح کی بات آئی ہے، سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کیا گیا ہے، تو پہلی بات جب قرآن کریم سے کوئی حدیث ٹکرائے گی اور معارض ہوگی تو قرآن کریم کو لیا جائے گا اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن میں صاف یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ وہاں پر جمع سوری پایا گیا۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ صورتاً ایسا لگا کہ اللہ کے نبی نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، لیکن حقیقتاً دونوں نمازوں کو دونوں کے وقت میں پڑھا ہے۔ جیسے سفر میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، مغرب کا وقت بالکل اخیر ہو چکا ہے، یا عصر کا وقت بالکل اخیر ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور جو ہی نماز پڑھی اس کے تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہو گیا اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھا دی۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے عصر اور مغرب کو جمع کر دیا، لیکن آپ نے عصر مغرب کو ایک وقت میں، یعنی عصر کے وقت میں مغرب پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھا، لیکن دیکھنے والے نے کہا دونوں کو جمع کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے وہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یا مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، نہ اس کی کوئی دلیل قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، تو چاہے سعودی کے اندر ایسا ہو، چاہے سفر کی وجہ سے ایسا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جمع سوری ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کو اتنی تاخیر کے ساتھ پڑھیں کہ پھر دوسری نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ پھر اس کے وقت کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز کے وقت میں آپ دوسری نماز کو پڑھ لیں، یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ایک وقت میں 2 نماز نہیں۔
اور جیسے مجھے اب جیسے سفر میں جا رہے ہیں تو کتنے کلومیٹر سفر پہ رعایت ہے؟ بتایا تھا 77 کلومیٹر. جب انسان سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور آبادی سے باہر ہو جائے اور 77 کلومیٹر کا ارادہ ہو اس کے جانے کا, تو وہ شخص مسافر ہو جاتا ہے, مسافر ہو جاتا ہے. اب 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھے گا. ٹھیک ہے, اب وہاں پہنچ گیا اور اگر 15 دن کے ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے, 15 دن سے کم کی نیت ہے, تو پھر وہ اسی طرح پڑھے گا, 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا. لیکن اگر وہاں پر ٹھہرنے کی نیت ہے 15 دن یا اس سے زیادہ, تو اب ایسی صورت میں وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گا, وہاں پر مقیم شمار ہوگا اور وہ 4 رکعت والی نماز کو بھی 4 رکعت پڑھے گا جیسے وہ گھر پر پڑھتا ہے. اب وقت نہیں ہے, اب کرے گا, وہ تفصیل ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دعا پڑھنے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.